سربیار کی مرضی پر فدا ہو جانا، کیا غضب کام ہے راضی و راضا ہو جانا۔ صبح کے وقت بجتے ہوئے الارم کی سبب کشوا نے خمار آلود آنکھوں کو کھولا۔ نیند سے بھری بھوری آنکھیں بند ہو رہی تھیں جب داؤد کا خیال آتے کشور نے اپنا ہاتھ بیڈ کے دائیں جانب رکھا، مگر جگہ خالی محسوس ہوتے ہی اسے جھٹکے سے اڑ گئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر اس نے سکون کا سانس لیا، دو انگلیوں سے ہلکا سا دروازہ بجایا۔ آج کا سارا دن مصروف گزرنے والا تھا، سارا پلان وہ پہلے ہی کر چکی تھی، اب بس داؤد کو بتا کر نکلنا تھا، مگر پہلے داؤد اور اپنے لیے ناشتہ بنانے جانا تھا۔ یونیورسٹی کے گراؤنڈ سے تھوڑا دور قدرے خالی جگہ پر سرخ رنگ کی ٹوپی اور سفید رنگ کے جینز پہنے، ہاتھ پیچھے باندھے اپنے سامنے کھڑے خبرو شہریار سے سوال کر رہی تھی۔ مس کی بات کرتی ہے میڈم، ہماری کل کا سارا دن بیکار گیا۔ چھٹی کرنے سے پہلے کم سے کم مجھے بتا تو دیتی۔ ناراضگی سے اپنے بازو پر دھرے حسینہ کے نازک ہاتھ کو جھٹک کر بولا۔ شیری لب کاٹتے دوبارہ اپنا ہاتھ ادھر سے رکھ کر اسے پکارا۔ نہیں ہانی، تمہیں نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ تم، اس لیے مجھے بتانے کی کوئی بات نہیں۔ نہیں شیری، ایسا مت کہو، تمہارے لیے کس حد تک جا سکتی ہوں تم ابھی اچھے طریقے سے جانتے نہیں ہو۔ پلیز یوں مت کرو، وہ تڑپتی اس کے ساتھ لگی۔ آخری دفعہ ہاں، اپنے بازو کو تنگ کرتا ہنور خپتی سے بولا۔ پکا؟ وہ اسے منانے پر پرسکون ہوئی۔ سیدنا موقل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھوئی جائے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ نامحرم عورت کو چھوئے۔ ناشتہ لے کر کشوا کا رخ کمرے کی طرف تھا جب اس کا موبائل فون رنگ ہوا۔ زینب کی کال تھی۔ کل تو اس نے زینب کا آدھا ادھوری بات ٹال کر رکھ دیا تھا، مگر آج لگتا تھا اسے پوری بات بتانی ہوگی۔ نفی میں سر ہلاتی وہ فون کان سے لگاتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زینب سے کل یونیورسٹی آنے کا وعدہ کر کے اسے گھر کا ایڈریس بھی بتا چکی تھی۔ کشوا اب خود کو کافی ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ داؤد واش روم کا بند دروازے پھر سے کھٹکھٹایا جب ایک دفعہ پھر فون کی رنگ ہونے پر کشوا چونکی تھی۔ زائد کی کال تھی۔ وہ سگنلز کی وجہ سے کمرے سے تھوڑا باہر نکلی۔ السلام علیکم زائد بچے، اچھا ہو گئی بات، کب تک آئیں گے پیرنٹس؟ اچھا ٹھیک، تم اور عائد اگر فری ہو تو تب تم لوگ اوپر آ جانا، جزاک اللہ۔ چھننا کے سے کچھ ٹوٹا تھا کمرے میں۔ کشوا اندر بھاگی۔ اس کا شیشہ اس کے بابا کی طرف سے ملا تحفے پر فرش پر گرا چکنا چور ہوا پڑا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے داؤد؟ آواز بے ساختہ بلند ہوئی تھی۔ کشوا بھاگ کر شیشے کی کرچیاں سمیٹنے لگی تھی۔ چند ٹکڑے انگلیوں میں بھی چبھے تھے، مگر یہ چبھن آنکھوں کی چبھن سے کم تھی۔ داؤد اس کی بلند آواز پر سہم کر پہلے دور ہوا، مگر کشوا کو روتے دیکھ کر سب کچھ بھول کر اس کے قریب گیا۔ لگ گئی زیادہ؟ اس کے ہاتھوں کو تھام کر تڑپ کر بولا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا داؤد؟ غم اور غصے سے میں ملی جلی کیفیت میں وہ بولتی، کوئی چیز ہوتی تو اسے داؤد کی فکر زیادہ ہوتی۔ نہیں شیشہ نہیں، اچھا گندا چہرہ ہے، صاف نہیں، عکس اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بیچنے بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ کشوا کو اپنے شکوے پر افسوس ہوا۔ کوئی بات نہیں ہوا۔ اپنے آنسو صاف کر کے اپنے زخمی انگلیوں کی پرواہ کیے بغیر وہ داؤد کی سختی سے بیچھی مٹھیاں کھلوا رہی تھی۔ سوری نہیں کرتا، سوری۔ شش داؤد اسے مسلسل اور سوری کی رٹ لگائے دیکھ چہتا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اسے پرسکون کر رہی تھی، جو شرمندہ سا چپ ہو گیا۔ پھر اس کی انگلیوں سے نکلتے قطروں کی صورت میں خون کو دیکھ کر اوپر اس کا دوپٹہ رکھ کر اسے لب سے لگا لیا، اور وہ کشوا کے ہی انداز میں اس کے زخم پر مرہم رکھ رہا تھا۔ کشوا کا دل بری طرح دھڑکا، گال حیا کی طمانت سے سرخ ہوئے شاداب ہوئے، آنکھوں میں عجیب احساس چمکا۔ کھانا کھا لیں داؤد؟
اس خزاں لمحوں کے اکثر کو اپنی بات کے ذریعے زائل کیے کشوا نے داؤد سے استفسار کیا، جو اب قدرے بہتر ہوتا اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ درد کشوا کو نوالا بناتے دیکھ کر اس کی توجہ اس کی انگلیوں کے زخم کی جانب کروائی، پھر خود ہی چھوٹے بڑے نوالے بنا کر اس سے کھلانے لگا، جیسے بغیر کسی مذمت کے کشوا نے کھا لیے۔ دوائی کھاتے حسب توفیق داؤد پھر سے غنودگی میں چلا گیا۔ کشوا ظہر کی نماز ادا کر کے بیٹھی تھی جب عائد اور زید کے ساتھ 3 پیرنٹس ہاتھ میں مختلف رنگ تھامے وہاں موجود تھے۔ کشوا نے اپنی پسند کی تھیم بتا دی تھی، کام شروع کر دیا گیا تھا۔ شکریہ بچوں، میرے لیے ادھر آنے کے لیے۔ دونوں کے لیے جوس لے کر آتی ہوں، کشوا نے ممنون لہجے میں کہا۔ اب یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ بھی ہماری بڑی بہن ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے۔ جزاک اللہ۔ کشوا ادھر کا ارادہ داؤد کو لے کر دوسرے کمرے میں شفٹ ہونے کا تھا تاکہ داؤد کے ارد گرد کا ماحول اچھا اثر اس کی صحت پر پڑے، تو اس لیے تیاری منزل کے اچھے سے کمرے پر اس نے کام شروع کروا دیا تھا۔ پورے 2 گھنٹے بعد داؤد کی روز کی طرح نیند کھلی تھی۔ اس کی روٹین تو کشوا کو جیسے ازبر ہو گئی تھی۔ کشوا کے پاس 2 گھنٹے تھے، پینٹ کا کام جاری تھا۔ وہ دوسرا ضروری سامان لینے ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ انصر بچے کدھر جا رہے ہو؟ لاؤنج میں بیٹھے داجی نے انصر کو کہیں جاتے دیکھ کر افطار کیا۔ سامنے ہی بڑی LCD پر مووی دیکھتی تمنا بھی دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ بس داجی، بینک جانا تھا، میں نے اپنا US کا اکاؤنٹ ٹرانسفر کروانا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ داجی کے پاس آتے بتایا۔ ہاں بچے، یہ چیک کشوا کے اکاؤنٹ میں ذرا جمع تو کروا دینا۔ غفور پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ رفاقت ڈرائیور بھی کشوا کی ضروری کام سے مارکیٹ گیا ہوا ہے۔ ارے کوئی بات نہیں داجی، میں کروا دیتا ہوں۔ چلو صحیح۔ تمنا کا پورا دھیان اب مووی سے ہٹ چکا تھا۔ داجی، کشوا آپی کا بھی کوئی ذاتی اکاؤنٹ ہے؟ گہری تجسس سے پوچھا۔ ہاں، فرید اپنی زندگی میں ہی کشوا کا ذاتی اکاؤنٹ بنوا گیا تھا، جس میں فرید کے حصے کی زمینوں سے ملنے والے پیسے وہاں ہی جمع ہوتے ہیں۔ اچھا داجی، آپ نے مجھے اس بار کی پاکٹ منی نہیں دی۔ یاد آنے پر وہ ایک دم مڑی۔ اللہ تمنا بچے، جو پچھلے ہفتے شاپنگ کے لیے 50,000 لیا تھا وہ کیا کیا؟ حیرت سے پوچھا۔ وہ تو آپ کا پیار تھا نا داجی، میں نے تو خرچہ مانگا ہے، کھلکھلا کر کہتی انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ عائد زائد کہاں ہے میرے بھائی؟ تمنا سیڑھیاں چڑھتی کشوا کو بازو سے تھام کر روکتے ہوئے بدتمیزی سے پوچھنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ حرکتیں تو تم کر رہی ہو، میرے بھائیوں کو اپنا ملازم سمجھا ہوا ہے جو ان سے کام کرواتی پھر رہی ہو۔ تمیز سے تمنا۔ کشوا نے جھٹک کر اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ اسے اس وقت بس داؤد کی فکر تھی۔ 15 منٹ ہی رہ گئے تھے، داؤد کی آنکھ کھل جانی تھی، اور پھر اگر وہ وہاں موجود نہ ہوتی تو داؤد نے واویلا مچانا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمنا آپی؟ ہم خود کشوا آپیا کے مدد کے لیے گئے تھے، اتنا سا کام کرنے میں ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اوپر پورشن میں مرد کام کر رہے تھے، اس لیے بلایا تھا میں نے دونوں کو۔ صفائی دینا نہیں چاہتی تھی مگر اوپر جانے کی جلدی تھی۔ اتنی تو پردہ دار بابا یا چاچو کی موجودگی میں کیوں نہیں بلایا؟ کام والوں کو بچوں کو بیوقوف بنا سکتی ہو، ہمیں نہیں۔ حسنہ نے زہر اگلا۔ بڑی حیرت تھی، ہاتھ میں تھامے فون کر کے اپنے بوائے فرینڈ شہریار کے سوال کا جواب دیتی ہوئی وہ سامنے والے کے کردار پر داغ اچھال رہی تھی۔ مجھے کسی کی موجودگی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کام خود بھی کروا سکتی ہوں۔ انسان کو پہلے خود میں جھانک لینا چاہیے، اور آئندہ غلاظت بولنے سے پہلے یاد رکھنا میں لحاظ نہیں کروں گی۔ حسنہ سعید جتوئی
سخت قسم کی گھوری نواز کر کشوا وہاں سے چلتی بنی۔ کمرے میں آئی تو داؤد سو رہا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا، دوسرا کمرے میں جا کر دیکھا، وہاں آدھے سے زیادہ کام ہو چکا تھا۔ کشوا خاصی مطمئن بھی ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ کچن وغیرہ سب کچھ اوپر ہی سیٹ کرے گی۔ او نو، مغرب کا وقت نکل جانا ہے، اور آرپیٹی وہیں سے ہلی۔ طوفان بارش میں گرجتے بادل کشوا کا ضبط آزما رہے تھے۔ کڑکتی بجلی میں دل ہول رہا تھا جب داؤد پرسکون سا اس کا ہاتھ تھامے سویا ہوا تھا۔ کشوا کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے۔ جب لائٹ بند ہوئی تھی اور کشوا کی بس داؤد داؤد کشف، اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں، مگر اندھیرا دیکھ کر وہ بھی سہم گیا۔ کشف، سہمی سی آواز پر کشوا نے اپنا ہاتھ کو مضبوطی سے اس کے بازو کے گرد باندھا۔ جانا نہیں، نہیں جاتی داؤد، آپ کے ساتھ ہوں۔ نہ یہ کہ وہ چلے تو کہکشاں سی رہ گزر لگے، مگر وہ ساتھ ہو تو پھر بھلا بھلا سفر لگے۔ آج اتنے دن ہو گئے تھے کشوا اور داؤد کے درمیان حائل لاتعلقی کی دیوار ٹوٹ چکی تھی۔ داؤد اس کا کہنا آرام سے ہی مان لیتا تھا، اور کشوا اس کے لیے بھی داؤد کی ذات لازم و مظلوم ہو چکی تھی۔ کشوا نے اپنی محنت سے نہ صرف داؤد کے ارد گرد کے ماحول کو بدلا تھا، بلکہ یہ اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اندھیروں سے ڈرنے والے داؤد کو بھی بدل دے گی اپنی محبت، لگن اور وفا سے۔ آج اس کا ارادہ داؤد کو مارکیٹ لے کر جانے کا تھا۔ وہ بھی باہر نکلے اس لیے صبح سے اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر وہ اس معاملے میں ڈھیٹ بنا نکلا۔ داؤد چلے نا میرے ساتھ، صبح کا وقت تھا۔ کشوا داؤد کے ساتھ باہر جانے کے لیے منت کر رہی تھی، مگر وہ منع کیے جا رہا تھا۔ لحاف اوڑھے لیٹ گیا داؤد۔ کشوا نے چادر کھینچی۔ نہیں نا، معصومیت سے کہا۔ کشوا نے نظریں چرائیں۔ داؤد، میں یونیورسٹی چلی جاؤں گی۔ نہ ہوں، ویسے ہی میں منہ چھپا کر لیٹا رہا۔ ٹھیک ہے، میں پھر یونیورسٹی جا رہی ہوں، آپ لیٹے رہیں۔ داؤد، ٹھیک ہے، لیٹے رہیں آپ۔ پاؤں پٹکتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ داؤد کو کیسے مناؤں، ایسی سوچ میں تھی جب اس نے دھیان ہی نہیں دیا اس کے پاؤں پر ٹھوکر لگی تھی، اور وہ سیڑھیوں کے جنگلے کا سہارا لے کر وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ جب سہارے کمزور ہوں تو بندہ اکثر ہلکی سی ٹھوکر سے گر جاتا ہے۔ اس کے پاس آ کر بڑھتے انصر سعید نے ذومعنی انداز میں کہا، الحمدللہ، اللہ نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ سہارا دینے والوں میں سے ہوں، لینے والوں میں سے نہیں۔ اپنے ہاتھ کے سہارے کھڑے ہوتے اپنے نقاب کو سختی سے تھامے سرد لہجے میں بولتی اس کے پاس سے ہوتی ہوئی گزر گئی۔ ہمیشہ کی طرح انصر اس کے بعد خالی ہونے والی جگہ دیکھتا رہا۔ وہ ہوتی تھی تو سب منظر لگتے تھے، اس کے جانے کے بعد حسین سے حسین منظر بھی عام ہو جایا کرتے تھے۔ داجی سے گاڑی کی چابی لے کر اب اس کا ارادہ یونیورسٹی جانے کا تھا۔ ویسے بھی داؤد نے دوائی کھا کر سو جانا تھا، اور ویسے بھی آج اس کا دل داؤد کو نخرے دکھانے کا تھا۔ نخرے؟ ہاں ہاں، اپنی ہی سوچ پر وہ بے تحاشا ہنسی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے کشوا، محبت من محرم ہوئی ہے۔ نقاب کے اندر گال سرخ پڑے تھے۔ اس نے اب پہلے گاڑی فارمیسی کے پاس روک کر داؤد کی دوائی لی۔ جب اس نے یونیورسٹی کے راستے گاڑی ڈال دی تھی۔ مس زینب، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے آج پھر لیکچر مس کرنا تھا، رعبدار لہجے میں سر عمر نے پوچھا تو وہ اچھلی۔ نہیں سر، وہ کشوا آ رہی ہے، اس لیے اس کا انتظار کر رہی تھی میں۔ چھٹیوں کے بعد آ رہی ہے آپ کی دوست، جی کر کے حج کر کے نہیں جو اس سے سی آف کرنا ہے آپ نے یہاں کھڑی ہیں۔ چہرے کے نقش سپرٹ تھے تو اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں یا بے عزتی۔
نہیں وہ سر، اس کی شادی کے بعد وہ پہلی بار یہاں آ رہی ہے، فٹافٹ بول کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ کشوا نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی، مگر ہائے اس کا ہلکا پیٹ! داؤد کو سوچتے اسے گزشتہ رات یاد آئی جب اچانک ہی موسم نے کروٹ بدلی تھی اور کشوا عرف بہادر ملکہ بجلی اور بادلوں کی آواز سے ڈرنے والی طوفانی بارش میں گرجتے بادل کشوا کا ضبط ازما رہے تھے۔ کڑکتی بجلی میں دل ہول رہا تھا، جبکہ داؤد پرسکون سا اس کے ہاتھ تھامے سویا ہوا تھا۔ کشوا کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے جب لائٹ بند ہوئی تھی اور کشوا کی بس داؤد داؤد۔ کشف نے مندی نے آنکھیں کھولی مگر اندھیرا دیکھ کر پھر سے سہم گیا۔ کشوا سہمی سی آواز میں کشوا نے اپنا ہاتھ کو مضبوطی سے اس کے بازو کے گرد باندھا۔ جانا نہیں جاتی داؤد، آپ کے پاس ہی ہوں میں۔ اسے یقین دلا رہی تھی اپنے خوف کو پس پش ڈال کر اسے داؤد کی فکر تھی۔ جب اچانک لائٹ آئی اور کمرہ روشن ہوا، داؤد کا سر اس کے بازو کے سہارے تھا اور وہ بڑے آرام سے سو رہا تھا۔ داؤد آپ بھی نہ، اس کا سر دہان سے تکیے پر رکھا تھا۔ جب پھر بادل گرجے، اف! یونیورسٹی کے اندر داخل ہوتے ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر سجی ہوئی تھی، جس کا عکس آنکھوں سے صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ شادی؟ عمر کے گرد سناٹے چھائے تھے۔ جی سر، پلیز اسے مت بتائیے گا، میں نے آپ کو بتایا ہے میں پاگل ہوں جو کسی کی ذاتی زندگی کو لے کر بحث کروں گا۔ وہ بھڑکے تھے۔ اس کے بھڑکنے پر زینب ڈر گئی۔ خود تو آپ کی دوست نے پڑھنا نہیں، شاید آپ کا بھی دل نہیں ہے پڑھنے کا۔ تبھی وہاں کشوا آئی تھی، اس کا دھیان صرف زینب کی طرف تھا۔ عمر ایک ناگوار نظر کشوا کے چھپے ہوئے وجود پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ سر کو کیا ہوا ہے؟ کشوا نے ناسمجھی سے زینب کو دیکھا، جو غائب دماغی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ زینی؟ کشوا نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہاں؟ زینی اس کی غائب دماغی نوٹ کرتے زینب کو بازوؤں سے پکڑ کر ہلایا، تو زینب چیختے ہوئے اس کے گلے لگی۔ اب کشوا کو معلوم تھا 2-3 گھنٹے کہیں نہیں جانے، اس سے اب کچھ زینب کو بتانا ہی پڑے گا۔ کشوا تھوڑی دیر پہلے گھر پہنچی تھی، سب سے پہلے کمرے میں آئی۔ داؤد بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھتے ہی روٹھے بچے کی طرح کمبل میں چھپ کر لیٹ گیا۔ وہ یوں ملا کہ بظاہر خفا خفا سا لگا، نہ جانے کیوں وہ مجھے پھر بھی با وفا سا لگا۔ داؤد ناراض ہیں؟ مگر جواب ندارد۔ داؤد ایک دفعہ پھر سے پکارا، مگر مقابل بھی اپنے نام کا ایک تھا، بغیر سنے ویسے ہی لیٹا رہا۔ داؤد کشوا نے بازو سے ہلایا مگر بچوں کی طرح آنکھیں زور سے میچ گیا۔ داؤد بال سہلائے، نرس لاتعلق بڑھتی گئی۔ داؤد کی بے تکلفی پر کشوا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ داؤد بھیگی آواز میں محسوس کیے۔ داؤد فوراً سیدھا ہوا۔ کشف؟ کشوا جو اس پر جھکی ہوئی تھی، دونوں کے سر بڑی زور سے ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ اپنے درد کو فراموش کیے داؤد نے کشوا کا سر سہلایا۔ داؤد! کشف سوری۔ داؤد نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں، دونوں ہی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کھلکھلائے۔ آپ مجھے چھوڑ کر یونیورسٹی چلی گئیں؟ داؤد کو اپنا شکوہ یاد آیا۔ آپ بھی تو میرے ساتھ باہر نہیں گئے؟ ایک سیاہ لہر داؤد کے چہرے پر دوڑی، جو اس کی مسکراہٹ سمیٹ کر لے گئی۔ کشوا نے شدت سے اس کے چہرے پر پھیلی کرب کو محسوس کیا۔
اب وہ یہاں تک پہنچی تھی تو داؤد کے دکھوں پر بھی مرہم رکھ ہی دے گی۔ اچھا اب آخر سرتاج مان گئے ہیں تو بتائیں، دوائی کھائی تھی آپ نے؟ نہیں، داؤد نے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں داؤد؟ کشوا نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں کھانی، دو لفظوں میں ضد کی آمیزش تھی۔ کیوں داؤد؟ کروٹ کڑوی ہے، منہ بسور کے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، آج مت کھائیں، مگر بس آج کے دن، کل سے کوئی رعایت نہیں۔ پکا؟ داؤد اتنے میں ہی خوش ہو گیا۔ کشوا نے نامحسوس انداز میں ایک پتا کمرے میں موجود ڈسٹ بین میں ڈالا، باقی کے دو پتے اپنی سائڈ پرس میں ڈال دیے۔ ہاتھ میں تھامے داؤد کی دوائی کو غور سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ کشوا انہیں گوگل میں سے بھی سرچ کر رہی تھی۔ اسے یونیورسٹی کا منظر یاد آیا جب وہ زینب کو ڈپارٹمنٹ کے روم میں بٹھا کر گزشتہ دنوں کا واقعہ سنا رہی تھی۔ تو کیا تمہارے داجی نے تمہاری شادی تمہاری پھپھو کے پاگل بیٹے، مطلب کہ مینٹل انسٹیبل بیٹے سے کروا دیا؟ کشوا کے گھورنے پر اپنے الفاظ میں رد و بدل کیا۔ لہجے میں دکھ سے زیادہ حیرت تھی۔ داؤد پاگل نہیں ہے زینی، وہ تنہائی کے مارے ہیں۔ السلام علیکم کشوا، کیسی ہیں آپ؟ جب وہاں سے گزرتی میڈم رخسانہ کشوا کو دیکھ کر رکی تھی۔ الحمدللہ میم، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کشوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کافی چھٹیاں کے بعد آئی ہیں؟ میڈم رخسانہ نے پوچھا۔ کشوا ان کی پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھی۔ جی میڈم، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ مسائل پیش آ گئے تھے، اس لیے غیر حاضر ہونا پڑا۔ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کی HOD سے اس بارے میں بات کر لیجیے گا۔ آپ نے آخری دو پیپرز نہیں دیے تھے۔ یہ دوائی آپ بات کرتے ہوئے ان کی نظر کشوا کے ہاتھ پر پکڑی دوائی کے پتے پر پڑی۔ جی میڈم، یہ دوائی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ آپ کو میڈیکل اسٹور والے نے کیسے دے دی؟ میڈم رخسانہ نے پتا تھامے سختی سے پوچھا۔ کیا ہوا میڈم؟ یہ دوائی ہائی ڈپریشن میں گہری نیند سلانے کے لیے ہوتی ہے، وہ بھی بہت سویٹ حالت میں۔ کیا؟ کشوا بری طریقے سے چونکی۔ داؤد تو دن میں اس دوا کو 3 گولیاں کھاتے ہیں۔ داجی آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے داؤد کے متعلق۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں، اپنی راہ سے ضرور آگاہ کیا کریں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔